بالبشرا قالوا سلاما، البتہ تاکہ آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا ساتھ خوشخبری کے، قالوا سلاما انہوں نے کہا سلاما، اے سلمنا سلاما، ٹھیک ہے، دستور کے مطابق انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ سلام کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آ گئے، جب سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر بڑے مہمان نواز تھے، دیکھا کون ہے تو پتہ چلا بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آیا بٹھایا ان کو، پوچھا بھی نہیں کیونکہ مہمان نواز تھے۔ یہ تو نہیں مہمان نواز بندہ یہ نہیں پوچھتا کیا کھاؤ گے، ٹھیک ہے ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، یہ نہیں مہمان نواز فوری کیا کرتا ہے؟ مہمانی کے لیے انتظام کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فوری، ٹھیک ہے، ذرا نہیں ٹھہرو، بچھڑا اس کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، اسے بونا اور لے کر ان کے سامنے آ گئے۔ قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، قالوا سلاما انہوں نے کہا سلاما سلامتی ہو، قال سلام انہوں نے بھی آگے دستور کے مطابق کہا، ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے، ہاں انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے جواب دیا، قال سلام، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، یعنی مطلب یہ دستور کے مطابق آپ سے سلام ہے نا، سلم تو سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فما پس نہیں دیر گزری کہ ان جائے کہ آگے بعجل حنیذ، کس کے ساتھ؟ بچھڑے، بنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے، مہمان نوازی ان کی، علم غیب کی نفی ساتھ۔ فلما رأى ایدیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی، پس جب دیکھا، فلما پس جب رأى دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ نہیں آگے ہو رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے الیہ اس کی طرف، اس کھانے کی طرف، نکرہم اوپرا سمجھا ان کو، واوجس منہم خیفہ اور محسوس کیا منہم ان سے خیفہ ڈر، قالوا لا تخف انہوں نے کہا، فرشتوں کا جواب، لا تخف نہ ڈریے، انا ارسلنا ہم بھیجے گئے الی قوم لوط قوم لوط کی طرف۔ اب دیکھو یہ اعجاز ہے نا قرآن کا، اتنا بڑا واقعہ ہے اور ایک دو آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، یہ گئے، ٹھیک ہے، بچڑا بھون کر لے آئے ان کے سامنے، اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں ان کی طرف۔ حضرت اچھا وہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بچڑا بھون کر لے کے آئے، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے آگے ہاتھ نہ بڑھایا تو ڈر گئے، خوف دل میں، ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے جب خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے تو اس کے اثر کیا آتے ہیں؟ چہرے پر اثار آتے ہیں نا، تو انہوں نے جب چہرے پر خوف کے اثار دیکھے تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ زہر کر دیا۔ اب خوف کیوں آیا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دستور یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا کھانا نمک وغیرہ وہ نہیں کھاتے تھے، یہ اس وقت کے تھے، نمک نہیں کھاتے، آج کل تو نمک کھا کر مارتے ہیں، سمجھ آئیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے شاید یہ نقصان پہنچانے کے، اس لیے ڈر محسوس کیا، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اب یہ ڈر گئے، تو اس لیے چہرے سے انہوں نے محسوس کیا، تو بتا دیا ہم تو بھیجے گئے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے آیا اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا اور نوح علیہ السلام کی طرف، لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب دیکھو اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، غیب جانتے ہوتے تو اتنا تردد نہ کرتے کہ ٹھیک ہے بچڑا بن کیوں، ظاہر بات ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی فرشتہ، ٹھیک ہے، انسانی اگر شکل میں آ جائے تو وہ پھر بھی انسانی لوازمات سے کیا ہوتا ہے؟ بری ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے کیا ہے؟ بری ہے۔ تو اب اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں تو پھر وہ اتنا انتظام ان کے لیے مہمانی کا نہ کرتے، معلوم ہوا وہ غیب نہیں جانتے۔ اور دوسرا فرشتوں کے بارے میں بھی غیب کی نفی ہوگی، اگر فرشتے جانتے ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ ہم ان لوازمات سے بری ہے، آپ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے پھر یہاں ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر فوری بتا دیا کہ ڈر انہوں نے محسوس کر لیا تھا، تو کہتے ہیں وہ ظاہر بات ہے دل میں ڈر ہو تو اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ چہرے پر آتے ہیں، تو چہرے سے محسوس کیا یہ ڈر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو وہ ڈرتے بھی نہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے جز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں، اور اس طرح فرشتوں کے، ظاہر بات ہے فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوگی کہ اگر فرشتہ انسانی لباس میں آ جائے یا انسانی شکل و صورت میں آ جائے تو وہ کھانے پینے ان لوازمات سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نور من نور اللہ کہنا، ظاہر بات ہے کہ آپ کا کھانا پینا، تو شادی بیاہ، اسی طرح اولاد، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور قرآن کریم اس لیے جگہ جگہ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، ٹھیک ہے، اسی طرح انہم لیاکلون الطعام آتا ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں آتی ہے، انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، یاکلان الطعام، پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے یہ بشر ہے، ٹھیک ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا، فرشتوں کا جواب انہوں نے